علی انگوٹھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جوڑے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جسے وہ علی کہتے تھے۔ بچہ اپنے والدین کے لیے خلاف توقع تھا کیونکہ وہ جب پیدا ہوا تو وہ انگوٹھے سے بڑا نہیں تھا۔ ماں اور باپ دونوں شروع میں بہت پریشان تھے، لیکن پھر انہوں نے خود سوچا یہی ہمارے لیے خدا کی دین ہے اور ایک دن ہمارا بیٹا بڑا مضبوط لڑکا بنے گا۔ لیکن سال گزرتے گئے اور علی بالکل نہیں بڑھا، وہ انگوٹھے کی طرح چھوٹا رہ گیا۔ ہر شام رات کے کھانے پر ماں اپنے بیٹے کے لیے میز پر جگہ رکھ دیتی۔ وہ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پلیٹ رکھ دیتی اور اس میں ایک چائے کا چمچ سوپ سے بھر دیتی۔ علی کے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ بھی تھا جسے اس کی ماں نے پانی کے ایک قطرے سے بھر دیا کرتی تھی۔ گھر والے جب گھر پر ہوتے تھے تو سب ٹھیک تھا، لیکن ماں باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے شرمندہ تھے، یہ سوچ کر کہ اگر کسی نے اسے دیکھا تو نوجوان لڑکے کو چھیڑیں گے، اس لیے انہوں نے اسے گھر کے اندر رکھا، ہمیشہ اپنی نظروں میں۔ مزید کئی سال گزر گئے۔ بالآخر علی نے اپنی 20ویں سالگرہ منائی۔ وہ ابھی بھی انگوٹھے کی طرح چھوٹا تھا، لیکن اس کی آواز بہت گہری اور بہت بلند ہو چکی تھی۔ در حقیقت اگر کوئی بھی اس کے بیٹے کی آواز سنتا تو وہ سمجھتا کوئی بڑا آدمی بول رہا ہے۔ علی ایک دن ایک بہت اداس نوجوان تھا کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، سارا وقت اپنے والدین کے گھر میں چھپ کر گزارنا پڑتا تھا۔ ایک دن علی کے والد اگلے قصبے میں بازار جانے کے لیے تیار ہوئے۔ بوڑھے آدمی نے رات ہوٹل میں گزارنے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ رات میں ہونے والے وہاں سفر سے واپس نہیں آ سکتا تھا۔ علی نے اپنے والد سے التجا کی اس سفر میں سے ساتھ لے جائیں، لیکن اس کے والد اس خیال سے بہت پریشان نظر آئے۔ اس نے کہا ہم نے آج تک تمہیں کبھی باہر نہیں نکالا اور مجھے ڈر ہے کہ میں اب بھی نہیں نکال سکوں گا، میں لوگوں سے تمہیں کیسے چھپا سکتا ہوں؟ یہ آسان ہے، ہو جائے گا۔ علی نے اپنی گہری تیز آواز میں جواب دیا، آپ مجھے اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں جان سکے گا کہ میں وہاں ہوں۔ آپ کپڑے میں تھوڑا سا سوراخ کر دیجیے گا تاکہ میں سانس لے سکوں اور میں نئے نئے نظاروں سے لطف اندوز ہو سکوں۔ علی کے والد نے محسوس کیا علی گھر سے نکلنے کے خیال سے کتنا پرجوش تھا، اور اس وجہ سے اس کے والد نے بیٹے کو منع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ بوڑھے آدمی نے اپنی قمیض کی جیب میں ایک چھوٹا سا سوراخ کیا اور علی کو اندر چڑھنے میں مدد کی۔ ماں نے سفر کے لیے تھیلے حوالے کیے اور دونوں کو بوسہ دیا اور ان کی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پھر علی اور اس کے والد پڑوسی شہر کے بازار روانہ ہو گئے۔ سارا دن سفر کے بعد علی اور اس کے والد سڑک کے کنارے ہوٹل پر پہنچے۔ والد نے کہا ہم یہاں رات گزرنے کے لیے کمرہ حاصل کریں گے اور کل ہم گھر واپس جائیں گے۔ میں یقین نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے ہوٹل میں ٹھہرنا پڑے گا، علی نے کہا۔ نوجوان بہت پرجوش تھا کیونکہ اس نے سفر میں بہت کچھ نیا دیکھا تھا جو اپنے گھر کے علاوہ وہ کہیں نہیں سویا تھا۔ علی کے والد نے کمرے کی ادائیگی کی اور رات کے کھانے کی تیاری کے لیے اپنا بیگ سیڑھیوں سے اوپر لے گئے۔ بوڑھے آدمی کے سامان کھولنے اور نہانے کے بعد علی کو بھی اپنی جیب میں چھپایا اور اس امید کے ساتھ کھانے کے کمرے میں چلے گئے شاید اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے آئے۔ پھر کچھ بہت غیر متوقع ہوا۔ جیسے ہی تمام مہمان رات کے کھانے پر بیٹھے، چوروں کا ایک گروہ ہوٹل میں داخل ہوا۔ بے رحم دکھائی دینے والے مردوں نے، جو کہ 3 تھے، بندوقیں اٹھائیں اور حکم دیا ہر مرد اور عورت اپنی رقم اور جو بھی قیمتی سامان ہے ان کے پاس اور ان کے حوالے کر دیں۔ تمام مہمان بہت خوفزدہ تھے، جن میں علی کے والد بھی شامل تھے، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا جیسا انہوں نے کہا تھا، اپنے بٹوے اور زیورات چوروں کو دینے کے لیے میزوں پر رکھ دیے۔ اچانک کہیں سے ایک تیز اور بہت گہری آواز آئی، اپنی بندوقیں نیچے کرو۔ آواز نے حکم دیا، میں وہاں آ رہا ہوں اور تمہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ چوروں نے کھانے کے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی شخص تلاش نہ کر سکے۔ پھر آواز آئی، اس بار پہلے سے بھی اونچی آواز، میں تم سے تمہاری شرارتوں کا بدلہ لوں گا، میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تم کئی سال جیل میں گزارو۔ چونکہ یہ چور نہیں پتہ کر سکے آواز کہاں سے آ رہی تھی، انہوں نے خود کو باور کرایا کہ اس کا تعلق کسی بھوت سے ہے، اور اگر چوروں کو پولیس سے بھی زیادہ کسی چیز سے ڈر لگتا تھا تو وہ بھوت تھے۔ اچانک چور اپنی بندوقیں چھوڑ کر ہوٹل سے بھاگے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اچانک مہمان خوش تھے کہ ڈاکو بھاگ گئے، لیکن بھوتوں کے ڈر سے کمروں میں بھاگ کر چھپ جانا چاہتے تھے۔ فکر نہ کرو، علی کے والد نے کہا، یہ کوئی بھوت نہیں ہے جو بات کر رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بوڑھے آدمی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر علی کو اوپر بلایا اور اپنے ہاتھ پر بٹھایا اور تمام مہمانوں سے ہیلو کر سکے۔ مجھے یقین ہے کہ ڈاکو اب واپس نہیں آئیں گے، علی نے اپنی گہری تیز آواز میں کہا۔ اس کے چہرے پر تمام مہم جوئیوں کی وجہ سے ایک بہت بڑی مسکراہٹ تھی۔
मेहमान एक ऐसे लड़के से मिलने के लिए बहुत पुरजोश थे जो अंगूठे से बड़ा नहीं था, लेकिन सबसे बढ़कर वो अली के साथ बहुत शुक्रगुजार हुए कि उन्होंने उसे चोरों से बचा लिया। सब ने उसके वालिद से कहा कि इतना बहादुर बेटा मिलने पर आपको कितना फ़ख्र हुआ होगा। सुबह जब वो बाज़ार के लिए होटल से निकले तो अली के वालिद ने अपने छोटे बेटे को जेब से निकालकर अपने कंधे पर बिठाया। सारे बाज़ार सुबह पूरी गुजर गई। घर जाते जाते बूढ़े आदमी को राहगीरों से अपने बेटे का तारुफ कराने और फ़ख्र से ये बताने में कि इसने चोरों को किस तरह भगाया। उस शाम जब बाप बेटा घर पहुंचे तो अली की माँ बहुत परेशान नजर आई कि अली इनके शौहर के कंधे पर है, क्या हुआ अगर इसे कोई देख ले तो, शौहर से पूछा। लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, अपनी बीवी को समझाया और इन दोनों ने होटल में किस मुहिम जोई का तजर्बा किया और अली ने किस तरह सबको बचाया और चोरों को डराया। अपने बेटे से शर्मिंदा होना बहुत बड़ी गलती हुई। हमें इतने सालों तक इसे घर में छुपा कर नहीं रखना चाहिए था। हमें अली और इन तमाम चीज़ों पर फ़ख्र होना चाहिए जो वो करने के काबिल है। अली की माँ को वाकई बहुत फ़ख्र हुआ जब इसने अपने बेटे की बहादुरी की दास्तान सुनी। इस दिन के बाद अली अंगूठे ने हमेशा अपने वालिदैन के कंधों पर सफ़र किया। वो जहाँ भी जाते उसे अपने साथ लेकर जाते। इस तरह से अली ने बहुत सी नई चीज़ें देखी और बहुत सी मुहिम जोइयाँ की। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।